بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ کی اقسام، لفظ موضوع کی اقسام، کلمہ کی اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ لفظ کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے آجا، آیا، پانی، دیوار وغیرہ۔ لفظ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی۔ بامعنی سے مراد ایسے الفاظ جن کے معنی ہوں اور بے معنی سے مراد ایسے الفاظ جن کے معنی نہ ہوں۔ لفظ کی اقسام۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، لفظ موضوع، لفظ مہمل۔ لفظ موضوع بامعنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جس کے کچھ معنی ہوں لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسا لفظ جس کو پڑھ کر یا سن کر اس کے معنی بھی ذہن میں آ جائیں لفظ موضوع ہوتا ہے۔ اسے انگریزی میں میننگ فل ورڈ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے پانی، روٹی، سیاہ، سفید، سورج، چاند اور بات وغیرہ۔ لفظ مہمل وہ لفظ جس کے اپنے کچھ معنی نہ ہوں مگر بامعنی الفاظ کے ساتھ روانی سے بولا جائے، لفظ مہمل کہلاتا ہے۔ مثلاً روٹی ووٹی، بات چیت، ٹھیک ٹھاک وغیرہ میں ووٹی، چیت اور ٹھاک مہمل الفاظ ہیں۔ مہمل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کا اپنا تو کوئی معنی نہ ہو لیکن بامعنی لفظ کے ساتھ بات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مہمل کہلاتا ہے۔ لفظ موضوع اور مہمل کی مثالیں: کھانا وانا، روٹی ووٹی، بات چیت، کوڑا کرکٹ، سودا سلف، پانی وانی وغیرہ میں کھانا، روٹی، بات، کوڑا، سودا اور پانی لفظ موضوع کی مثالیں ہیں، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے معنی ہیں۔ اور وانا، ووٹی، چیت، کرکٹ، سلف اور وانی یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہیں لیکن یہ بامعنی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ لفظ مہمل کی مثالیں ہیں۔ لفظ موضوع کی اقسام۔ لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں، کلمہ، کلام۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ایسا بامعنی لفظ جو واحد ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے، جیسے سودا، غریب، مدرسہ، باغ، دیوار وغیرہ۔ کلام دو یا دو سے زائد بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے تاریخی عمارت، سنہرے حروف، صفیہ محنتی لڑکی ہے، عارف شرارتی بچہ ہے۔ یہ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ ہیں، اس لیے یہ کلام کہلائیں گے۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، جیسے فرحان، فیصل آباد، کمپیوٹر، محبت وغیرہ۔ ان میں فرحان کسی بھی شخص کا نام ہو گیا، فیصل آباد کسی بھی جگہ کا نام ہو گیا، کمپیوٹر کسی بھی چیز کا نام ہو گیا اور محبت کیفیت کا نام۔ کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ جیسے وہ، وہاں، یہ وغیرہ بھی اسم ہیں، یعنی پہلی ڈیفینیشن کے مطابق وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی کیفیت کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، لیکن کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ جیسے وہ، وہاں، یہ وغیرہ بھی اسم ہیں۔ فعل سے مراد وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے، جیسے بولا، لایا، کھایا، آیا وغیرہ۔ یعنی پڑھنے والے کو معلوم ہو یا سننے والے کو معلوم ہو کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی معلوم ہو، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال یا مستقبل میں سے کس زمانے میں پایا گیا ہے۔ فعل کی مثالیں جیسے فیصل نے کتاب پڑھی، فیصل کتاب پڑھتا ہے، فیصل کتاب پڑھے گا۔
ان جملوں میں لفظ پڑھی، پڑھتا ہے اور پڑھے گا فعل ماضی، حال اور مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یعنی ان جملوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات ماضی میں ہوئی ہے، حال میں ہوئی ہے یا مستقبل میں ہوئی ہے۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، حرف کہلاتا ہے۔ جیسے میں مسجد سے اسکول تک گیا، اس جملے میں سے اور تک حرف ہیں۔ یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے معنی نہیں ہیں لیکن یہ لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔